تو میرے دل میں ایک دم سے یہ میسیج آیا اور پھر میں نے اپنی ڈائری کو کھولا تاکہ میں آپ سب سے ہم کلام ہو سکوں. آج خدا کا کلام خدا کی نظر میں زمین پر قیمتی چیز، یہ اس کا عنوان ہوگا، ٹاپک ہوگا، مفہوم ہوگا. زمین پر سب سے زیادہ قیمتی چیز خدا کی نظر میں سب سے زیادہ کیا پریشیس ہے خدا کے حضور، آج ہم دیکھیں گے. اور 3 حوالوں پر آج ہم غور کریں گے. میں اس کو پڑھوں گا ان تینوں حوالوں کو آپ کے لیے. سب سے پہلے بک آف جاب، اس کا 28واں باب، اس کی 10ویں آیت کو میں پڑھوں گا. 28 سام سے پہلے، زبور سے پہلے یہ کتاب ہے. 28 چیپٹر ورس نمبر 10، اور اس کے بعد پھر پرووربس 26 اس کی ورس ہوگی، یعنی کہ امثال، ہندی میں کہیں گے نیتی وچن. اور پھر زبور، بھجن سہیتا، بک آف سام 91 ہم پڑھیں گے. اور چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، 91 زبور آج کے دور میں سب سے زیادہ، اس وقت کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا 2-3 مہینوں سے سب سے زیادہ زبور ہے. اس کی 3ری آیت کو پڑھیں گے. 3 ہم ریفرنسز دیکھیں گے. پہلا بک آف جاب، ایوب کی کتاب، اس کے 28ویں باب کی 10ویں آیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک منٹ کے لیے بس تھوڑا حوالے میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. جی جاب 28 ورس 10، وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے، اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے. پھر پڑھوں گا. وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے، اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے. آمین. دوسرا حوالہ دیکھیں گے ہم خدا کے کلام میں سے، بک آف پرووربس، امثال، نیتی وچن، 6 ادھیائے، 6 باب، چیپٹر نمبر 6 اور اس کی ورس ہے 26. امثال 6:26. کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. پھر پڑھوں گا. کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں. زبور 91، اس کی 3ری آیت. ان آیتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو 2 دفعہ پڑھوں تاکہ آپ سب یاد رکھیں. 3ری آیت، زبور 91 زبور اور اس کی ورس نمبر 3. کیونکہ وہ صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. آمین. پھر پڑھوں گا. کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. آمین. میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ زمین پر سب سے قیمتی جو چیز ہے اس
دھرتی کی وہ بنی نوع انسان ہے، کلیسیا ہے، اور کلیسیا کے اندر مقدس لوگ ہیں، وشواسی جو خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے، ایماندار لوگ، بلیورز، جن کو جو نیو کریشن ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ زمین پر خدا کی نظر میں قیمتی ہے۔ خدا کی نظر قیمتی چیزوں پر ہے۔ ہم نے بک آف جاب یعنی کہ ایوب کی کتاب میں دیکھا کہ اس کی نظر قیمتی چیزوں پر ہے۔ وہ چٹانوں میں سے کیا کرتا ہے؟ نالیاں کاٹتا ہے، اس کی نظر ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ خدا کی نظر جو ہے وہ قیمتی چیزوں پر ہے، وہ قیمتی چیزوں پر لگی ہوئی ہے۔ آمین۔ اور خدا کا ایک مخالف ہے، جو کام خدا کرتا ہے وہی کام شیطان بھی کرتا ہے۔ جہاں پر خدا کی نظر کلیسیا پر ہے، ایمانداروں پر ہے، بلیورز پر ہے، وہیں پر شیطان کی نظر بھی ان لوگوں پر لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ شیطان خدا کے بہت سارے منصوبوں کو جانتا ہے، سب کو نہیں، بہت سارے منصوبوں سے واقف ہے۔ سارے منصوبے سے چاہے نہ پتہ ہوں، لیکن بہت سارے منصوبوں کا خدا کو وہ جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا نہ ہوتا تو وہ کیسے موسیٰ پر اٹیک کرتا، کس طرح سے آدم کی بیٹیوں کو ورگلاتا۔ بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 6 میں جب ہم دیکھتے ہیں، پانی کا طوفان جب آ گیا، اسے پتہ ہے بہت ساری چیزوں کا۔ خدا کی نظر قیمتی چیزوں پر ہے، قیمتی جانوں پر ہے، اور شیطان کی نظر بھی قیمتی چیزوں پر ہے۔ اس لیے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 6 میں لکھا ہے کہ وہ قیمتی زانیہ، زنا کرنے والا، زنا کرنے والی قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ ابلیس بھی قیمتی جانوں کا شکار کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص استاد ہو، اس سے پہلے کہ کوئی شخص ڈاکٹر ہو، اس سے پہلے کہ کوئی شخص سائنٹسٹ ہو، عالم ہو، فلسفر، مفکر ہو، میوزیشین ہو، سنگر ہو، ایک بڑا آدمی ہو، میرے عزیزو، ان سے پہلے کہ کوئی شخص اس کیٹیگری میں آئے کہ وہ بڑا آدمی ہو، اور بہت سارے میں نے نام لیے، خدا کی نظر ان جانوں پر ہوتی ہے کیونکہ وہ قیمتی لوگ ہیں، اور ابلیس کی نظر بھی ان پر ہوتی ہے کیونکہ قیمتی جانوں کا شکار جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ زنا کا، زانیہ، مارنے والا، ہلاک کرنے والا، وہ پھندا لگا کے رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی سنگر ہو، کوئی میوزیشین ہو، کوئی ورشپر ہو، کوئی پاسٹر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، ابلیس کی نظر اس پر لگی رہتی ہے کیونکہ خدا کی نظر ان پر ہے۔ اب ابلیس جو ہے وہ خدا کی کاپی کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم اس کے ٹریپ میں تو نہیں آگے۔ یہ ساری بڑی جو لسٹ ہے، کیوں آج خدا سے دور ہے؟ آپ دیکھیں، سائنٹسٹ تو خدا کو مانتے نہیں، بہت سارے ڈاکٹر خدا سے دور ہیں، وکیل خدا سے دور ہیں،
استاد جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں، میوزیشنز خدا سے دور ہیں، گانے والے خدا سے دور ہیں، علم رکھنے والے، نالج والے خدا سے دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ان پر جال ڈالا اور ان قیمتی جانوں کا شکار کر لیا۔ آج بہت سارے میوزیشنز جو ہیں وہ اڈلٹری میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ وہ ٹریپ ہو چکے ہیں۔ خدا کی نظر قیمتی جانوں پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی، میری بہن، شیطان کی نظر بھی آپ پر ہے۔ آپ اچھا گاتے ہیں، آپ ایک اچھے ایونجلسٹ بن سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کچھ ہوں، شیطان خدا کے ارادوں کو جانتا ہے، وہ آپ پر جال ڈالتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ شیطان کب، کیسے اور کس عمر میں جو ہے وہ انسان کے اوپر اپنے جال کو ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ماں باپ سے۔ آپ کے بچے قیمتی ہیں، مانتے اس بات کو نا؟ بچے قیمتی ہیں تو قیمتی جانوں کا شکار کرنے والا شیطان ہے۔ بک آف پرووربز میں آپ کے بچے قیمتی ہیں، اس کے پیچھے شیطان لگا ہے۔ بہت سارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑی گواہی ملتی ہے۔ ایک پاسٹر آیا کرتے تھے انڈیا سے، پاکستان، بہجت بطار سے۔ وہ چھوٹے سے تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی 7 منتھ میں ان کی وہ پیدا ہو گئے، وہ اپنی گواہی شیئر کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا، ان کو جب ان کے غریب لوگ تھے، گھر میں کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، جوتیوں والا ڈبہ تھا، اس میں ان کو رکھ دیا۔ جب پیدا ہوئے تو بلی آئی اور بلی لے گئی اٹھا کے۔ یہ میں آج سے کوئی 70-80 سال یا اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ شیطان کو پتا تھا کہ یہ شخص بہت بڑا خادم بنے گا۔ چھوٹی ہائٹ کے تھے، مجھے میرے بزرگ بتاتے، میں تو انہیں نہیں ملا، میں ان کے بیٹے سے ملا، وہ پھر امریکہ سے آئے، ان کی ہائٹ تو 6.25 فٹ تھی، تو میں ان سے ملا نہیں، ایکچولی ان کا ایک بہت بڑا کروسیڈ ہوا لاہور میں، تو وہاں پر میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا۔ تو شیطان کو پتا تھا کہ یہ شخص بڑے ہو کے ایک بڑا خادم بنے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ خادم بنے، اس سے پہلے کہ کوئی شخص میوزیشین بنے، وہ بچپن ہی میں اٹیک کرتا ہے، جیسے بہجت بیدار سے کی میں نے بات کہی۔ اور اگر ہم بائبل میں دیکھیں، اگر آپ دیکھیں جب موسیٰ بہت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں نے بتایا جیسے کہ بہت سارے منصوبوں کو شیطان جانتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی، موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ابلیس کو پتا تھا کہ کوئی آئے گا، کوئی مرد آئے گا اور وہ مسیحا بنے گا، اسرائیل کو غلامی سے نکالے گا۔ اس لیے اس نے فرعون کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا آنے والے دور میں، پر شیطان کو پتا تھا خدا کے منصوبے کا، سارے منصوبے کا بے شک اس کو نہیں پتا تھا، پر اسے یہ پتا ہے کہ خدا مسیحا کو بھیجتا ہے، بچانے والے کو بھیجتا ہے۔ اس لیے اس نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی اس پر حملہ کیا کہ لڑکوں کو مار دیا جائے۔ اگر کسی کا مس کیریج ہوتا ہے، کسی بہن کا خاندان میں، تو یاد رکھیں خدا آپ کے خاندان میں ایک سورما پیدا کرنا چاہتا ہے، اور شاید اس سے زیادہ سورما پیدا کرے، ایک سے زیادہ۔ اس لیے خدا کے حضور جھک جائیں، روئیں اور چلائیں۔ اسرائیل روئے اور چلائے، خدا نے موسیٰ کو بھیج دیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ جال ڈالتا ہے، پر خدا سیاد کے پھندے سے، شکاری سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 91 میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں شکاری کے پھندے سے بچا لیتا ہے، اس کے ٹریپ سے بچا لیتا ہے۔ خدا نے کیسے موسیٰ کو بچا لیا؟ حالانکہ اس کے ماں نے تو ندی میں بہا دیا تھا، دریا میں، اور کیسے خدا نے اس کو اب اسی کے دشمن کے گھر میں، جو اس کو مارنا چاہتا تھا، اس کے گھر میں بچایا، کیونکہ وہ شکاری کے پھندے سے، صیاد کے پھندے سے، اس کے ٹریپ سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے بچوں پر اٹیک ہوتا ہے، ماں باپ محتاط ہوں۔ سیکنڈ تھنگ،
اور ہم دیکھتے ہیں، میں شارٹ کروں گا، بہت ساری مثالیں ہیں. اب یسوع مسیح کی مثال لے لیں. ابھی یسوع پیدا ہی ہوا تھا، تھوڑے دنوں کا تھا، تو کیا ہوا؟ ہیرودیس نے کیا اعلان کیا کہ کتنے سال کے بچوں کو مار دیا جائے؟ 2 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو مار دیا جائے. ابلیس جانتا ہے کہ مسیحا اور قیمتی لوگوں کو کیسے وہ مارے. وہ جال ڈالتا ہے. اگر آپ کے بچے کمزوری کا شکار ہیں، بیماری کا شکار ہیں، اس کو خدا کے پاس لے کر آئیں. کیونکہ ابلیس بار بار اٹیک کرے گا، پر یاد رکھیں خدا ہمیں بچا لیتا ہے. شیطان تو قیمتی جانوں کا شکار کرتا ہے، پر خدا ہمیں شیطان کے مہلک پھندے سے بچا لیتا ہے. زبور 91 اس کی 3 آیت کو یاد رکھیے. ہاللیلویہ. سیکنڈ، جب کوئی لیڈر، خدا کی نظر میں کوئی شخص بڑھ رہا ہو، جوان ہو رہا ہو، تب شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، خواہشات کو جو ہے وہ سامنے لے آتا ہے. اب یوسف کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ آتا ہے اور آزماتا ہے، کیونکہ وہ قیمتی جانوں کا شکار کرتا ہے. جو پہلے گناہ میں ان سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں ہی اس کے. اب جو خدا کے لوگ ہیں، جو چنے گئے ہیں تاکہ خدا کا کام کریں، وہ محتاط ہوں. ابھی آپ بے شک اس سٹیج پہ نہیں آئے جس سٹیج پہ آپ کو آنا ہے. یوسف ابھی گروئنگ کر رہا تھا، ابھی بڑھ رہا تھا، ابھی وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچا تھا جو خدا نے اسے خواب دکھائے تھے. خدا نے آپ کو خواب دکھائے ہیں، خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دے رکھا ہے. خدا آپ کو یہاں پر لے کے جانا چاہتا ہے، بلندی پہ لے کے جانا چاہتا ہے. ابھی آپ گرو کر رہے ہیں، اس وقت شیطان آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو آفر کرے گا، آپ کو آفر کرے گا. جیسے فوتیفر کی بیوی آفر کرتی ہے. اس کی بیوی کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا خدا کے لیے قیمتی ہے. اس کی نظر میں تو ایک جوان لڑکا ہے اور ابھی جوان ہو رہا ہے ایکچولی، اور پھر ایک غلام ہے، سلیو ہے، سلیوری میں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے. پوتیفر کی بیوی تو یہ جانتی ہے، پر شیطان کو پتہ ہے کہ یہ شخص خدا کی نظر میں قیمتی ہے. اس نے خواب دیکھے ہیں، خدا نے اسے ویژن دیا ہے، خدا نے اسے رویا بخشی ہے، ویژن دیا ہے. اس لیے وہ خدا کے منصوبوں کو جانتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، اس لیے اس نے اس پر اپنا جال ڈالا ہے. آپ خدا کی پرستش کرنے والے ہیں، آپ ساز بجانے والے ہیں، آپ قیمتی ہیں. آپ پر حملہ ہوگا، آپ پر حملہ ہوگا. یاد رکھیں، آپ یوسف کی طرح اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں پر آپ کو خدا لے کے جانا چاہتا ہے. اس لیے محتاط ہوں اور گناہ کو جو ہے وہ ریفیوز کریں، آفر کو ریجیکٹ کریں، ریفیوز کریں. جیسے خدا کے بندہ یوسف نے کیا. موسیٰ کو آفر ہوئی، موسیٰ کو بھی آفر ہوئی. ابلیس جو ہے وہ 3 طرح سے آ کر آفر کرتا ہے. کیسے؟ کھانے کی آفر کرے گا. سب سے پہلے روٹی آپ کے سامنے رکھے گا. سیکنڈ، آپ کے سامنے جو ہے وہ خدا کی آزمائش کرنے کی، خدا کو آزمانے کی آپ کے اندر سوچ کو پیدا کرے گا کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو ایسا نہ ہو، ویسا نہ ہو. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں آگے چل کے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے بھی. اور تیسری بات، وہ ہمیں دولت، شہرت دے کر جو ہے وہ آزماتا ہے. وہ پڑا ہوا پیچھے بچوں کے، نوجوانوں کے اور لیڈرز کے. موسیٰ کے کو بھی آفر کی گئی. موسیٰ آنے والا کنگ تھا، فرعون اسی نے بننا تھا. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ان کے نام اپنے فرق تھے، لیکن
جو عہدہ تھا وہ اس کو فرعون کہتے تھے. اب موسیٰ سیکنڈ کنگ ہونے والا تھا، لیکن اس نے اس آفر کو ٹھکرا دیا. اس نے فرعون کی بیٹی کہلانے سے انکار کر دیا اور اس کو چرواہا بننا قبول ہوا، مصر چھوڑنا قبول ہوا. کہاں شہزادہ، سپر پاور، مصر کا شہزادہ ہونے والا بادشاہ، پر خدا کی بلاوٹ، خدا کے لوگوں کی محبت نے اسے وہ کام کرنے سے روک لیا. میرے عزیزو، خدا آپ کو سرفراز کرے گا، لیکن خدا کے راستے جائیں. شیطان کا راستہ مت اپنائیں، آسان راستہ مت اپنائیں، مشکل راستہ اپنائیں جیسے موسیٰ نے اپنایا. آسانی سے وہ بادشاہ بن جاتا اور مصر سے ان کو نکال لیتا، تو اس میں خدا کو کیا جلال ملتا؟ بات تو یہ ہوتی کہ موسیٰ نے سب کچھ کیا، موسیٰ بادشاہ بن گیا اور خدا نے ان کو نکال لیا. خدا نے 10 بڑے ہیبت ناک کام کیے مصر میں، مصریوں کو سزا دی، مصریوں سے بدلہ خدا نے اپنی قوم کا لیا. خدا نے سمندر 2 حصے کیا، خدا نے بیابان میں عجیب اچنبے کیے. ہم اس پر بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اس لیے میرے عزیزو، خدا موسیٰ جو ہے، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، چھوڑتے ہیں دوسری بات کو. موسیٰ جو ہے وہ ابلیس کے جال میں نہیں آیا، بادشاہ نہیں بنا، ایک چرواہا بنا، پر خدا نے اسے قدرت دی. آج موسیٰ بائبل میں سب سے بڑا نبی ہمیں نظر آتا ہے. ایمین. ابلیس جانتا ہے، وہ آفر کرتا ہے، لیڈرز کو آفر کرتا ہے، پیسے کی آفر کرتا ہے. آج بہت سارے پاسٹر، بڑے بڑے اچھے خادم میں نے گرتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ اڈلٹری میں ہیں، وہ پیسے کے پیچھے خدا سے دور ہو چکے ہیں. اسی لیے لالچ کو اپنی زندگی میں ڈالا. اور تیسرا ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری مثالیں، لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں. لیڈر یسوع مسیح کو ابلیس نے نہ چھوڑا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ قیمتی ہے، یہ قیمتی جان ہے. اس نے آ کر یسوع کو بھی آزمایا. اس کو 3 چیزوں میں آزمایا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ سب سے پہلا کیا تھا؟ روٹی. آج روٹی کے چکر میں انسان خدا کو وقت ہی دے پاتا. میرے خیال میں ہزاروں سالوں کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ لوگ خدا کے حضور ہیں، کیونکہ فیکٹریاں بند ہیں، کاروبار کے سارے مرکز بند ہیں. اب خدا کے حضور لوگ چکے ہیں روٹی کے پیچھے، غلط کام کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ انسان روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے. زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے، لیڈرز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. آپ کسی بھی طرح سے لیڈر ہیں، اپنے خاندان میں لیڈر ہیں، اپنے چرچ میں آپ لیڈر ہیں، آپ کے پاس کوئی خدمت ہے، آپ لیڈر ہیں، تو میرے عزیزو شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس لیے اپنی خدمت کو جانیں، اپنی بلاہٹ کو جانیں. یسوع کے پاس دوسری بات کیا لے کے آیا؟ ایک کنگرے پر لے گیا، ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، اور کیا کہتا ہے کہ اپنے تائیں نیچے گرا دے. تو کیا لکھا ہے؟ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے. زبور 91 میں لکھا ہے. یہ زبور 91 کا حوالہ ہے، پر اس نے غلط بتایا. یہ نہیں لکھا کہ تو اوپر سے گرائے گا تو وہ تجھے لکھا کہ تیرے سفر میں، آمد و رفت میں، ٹریول میں خدا تیری مدد کرے گا، فرشتے تیری حفاظت کریں گے. آپ اس کو پڑھیے. اس طرح کی آزمائش میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں. ابلیس مختلف طرح کی حربے آپ کے لیے آزمائے گا کہ آپ خدا کی آزمائش کریں. تو یسوع مسیح نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی. پھر یسوع مسیح کے ساتھ وہی حربہ آزمایا گیا
जो मूसा के साथ था, यीशु मसीह को सारी शान शौकत दिखाई, पहाड़ पर ले गया और कहता है कि मुझे झुककर सजदा कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज बहुत सारे बड़े बड़े जो रॉक स्टार हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, उन्होंने अपनी रूह शैतान को दे दी हुई, बेच दी हुई, ताकि वो रातों रात जो है वो बुलंदियों पर चले जाएं, स्टार बन जाएं। और कई तो मेगा स्टार बन चुके हैं। रातों रात उनके गाने हिट हो जाते हैं, रातों रात उनका म्यूजिक हिट हो जाता है। वो दिनों में एक छोटे आदमी से एक बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। वो उनका नाम किसी भी जगह पे चले बिजनेस में उनका नाम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह जो है वो शैतान के हाथों में बेच दी है। इब्लीस यही कह रहा था, मेरे जीजो आप कीमती हैं और जानिया कीमती जानों का शिकार करती है। यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो। खुदा का कलाम कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी को सजदा न कर। और इब्लीस उससे चला गया। इब्लीस कीमती जानों का शिकार करता है, वो फंदे लगाता है। उसकी नजर आप पर है, आपके बच्चों पर, आपके खानदान पर, आपकी कलीसिया पर है। इसलिए मोहतात रहें और बचे रहें। आज बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी एक बड़ी लिस्ट है वो खुदा से दूर है। इब्लीस आपको भी दूर कर देना चाहता है, पर याद रखिए खुदावंद सियाद के फंदे से हमें बचा लेता है। हालेलुया। खुदावंद हमें सियाद के फंदे से बचा लेता है। आओ उसके परों में छुपे, खुदा हमें अपने पनाह में रखे और खुदा हमारी हिफाजत करे और हम यूसुफ की तरह, मूसा की तरह, यीशु की तरह इब्लीस का इनकार कर दें, क्योंकि हम कीमती लोग हैं। आजमाइशों पर गालिब आए, आजमाइशों पर गालिब आए मेरे से, आजमाइशों पर गालिब आए। आजमाइशें आएंगी, आजमाए आप जाएंगे, आपके लिए जाल बिछाया जाएगा। जाल तैयार है आपके लिए, हुस्न का जाल, दौलत का जाल, दुनिया का खुमार आपके लिए इब्लीस ट्रे में लेकर आता है। बहुत सारे लोग फंस गए, कीमती जाने उसका शिकार हो गई। आप और आपका घराना ना उसका शिकार हो, आपका चर्च उसका शिकार ना हो। यीशु मसीह ने कहा दुआ करते रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हालेलुया। इब्लीस ने जाल बिछाया है, पर खुदा हमें उसके फंदे से बचा लेता है। ज़बूर 91 में खुदा हमें बचा लेता है। हम खुदा के ताबिया हो जाएं। आप आने वाले वक्त के लीडर हैं, आप मौजूदा वक्त में खुदा के लीडर हैं, खुदा के चुने हुए हैं, खुदा के मंसूबे के नीचे हैं। खुदा की प्लानिंग आपके लिए एक बड़ी है मेरे जीजो। उस प्लानिंग में, खुदा की प्लानिंग में आ जाएं और उसके मंसूबे को खराब ना करें। बहुत सारे बच्चों ने, खुदा के बच्चों ने खुदा के मंसूबे को खराब कर दिया। आप उसका हिस्सा ना बने। हुस्न का खुमार जो है वो आपको बर्बाद ना कर दे। आज बहुत सारे वर्शिपर अपने आप को कहते हैं, पर वो शैतान के वर्शिपर हैं। 2 शादियां 3 शादियां की हुई हैं। वो पादरी, पास्टर, बिशप अपने आप को कहते हैं और पीछे वो गुनाह कर रहे होते हैं, ज़नाकारी में पड़े हुए हैं, खुदा का मंसूबा खराब कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि कीमती जानें शिकार हो चुकी हैं। अपने लिए, अपने खानदान के लिए दुआ करते रहें, अपने चर्च के लिए दुआ करते रहें, ताकि कीमती लोग इब्लीस के फंदे से बचे रहें। खुदा